السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق دیا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ببانگ دہل کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن انسان کی رشد و ہدایت کے لیے جو آج سے 1450 سال پہلے
اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، یہ منوان آج اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اور اس میں بنیادی کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ یہ قرآن انسان کے لیے ایک ایسا رہنما پیغام ہے کہ جس نے اس سے تعلق پیدا کیا وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب اور کامران ٹھہرا، اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی اور کامرانی اللہ کے فضل و رحمت سے قیامت تک کے لیے یہ قرآن انسان کے لیے سبب رحمت ہے۔ اس میں اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے ان شخصیات کا تذکرہ کیا جن کا تعلق اللہ سے ہوا، تو پھر اللہ نے اس تعلق کی بنیاد پہ انہیں جو مقام اور مرتبہ دیا وہ ہمارے سامنے بیان کیا، تاکہ قرآن پڑھنے والے، اس سے تعلق پیدا کرنے والے اپنے ایمان کو ویسا مضبوط بنا سکیں اور اللہ سے تعلق کو انسان کے لیے ایک رہنما فکر دینے والا رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا، تو کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو اس کے وہ تمام راز جو اللہ نے انسان کی کامیابی کے لیے بیان کیے تھے، اس وضاحت سے بیان کیے کہ کوئی بات کوئی ایسی نہیں جو انسان پہ ظاہر اور باہر نہ ہو۔ اللہ نے ایک ایسا انسان پیدا کیا کہ جس کی پشت سے انبیاء کو تخلیق دیا اور اس کو ابو الانبیاء کے مقام پہ کھڑا کیا، یعنی اتنے نبی اس کی پشت سے کہ ان کو نبیوں کا باپ قرار دیا گیا۔ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی رفت اللہ نے قرآن میں بیان کی، تو بتلانا مقصود تھا کہ یہ انسان جس کو قیامت کے تک زندہ کر دیا، وہ انسان کس کردار کی بنیاد پہ انسانوں کے اندر زندہ و پائندہ رکھا گیا۔ مقصود انسانیت کی رہنمائی، توحید کا سلسلہ تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہاں تک پہنچا، پھر جب اللہ نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا اور حکم دیا کہ لوگوں کو کہو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ لا الہ الا اللہ کا تعلق جو اس سے پیدا ہوا اور اس نے بیان کیا، اس سے پہلے توحید بیان کرنے والوں نے، اللہ کی ذات سے آشنائی کروانے والوں نے توحید کو اس انداز سے پیش نہیں کیا جس انداز سے اللہ کے اس محبوب نے پیش کیا ہے۔ اتنا عظیم انسان کہ جس نے تبلیغ کا سلسلہ
نبوت کے ملنے سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا. اس کی توحید اور توحید سے تعلق دعوی نبوت سے پہلے تھا، ایسا کہ لوگ اس توحید کو بیان کرنے کے انداز سے اس سے خطرہ محسوس کرتے تھے. وہ قوم کے رہنما، قوم کے قائد، قوم کے لیڈر، اور اس کا انداز کیا تھا؟ خالق کائنات اس قرآن میں بیان کرتا ہے، اور مقصود اللہ کا یہ ہے انسان سمجھ جائیں کہ جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، توحید اس کے دل میں سما جاتی ہے، وہ لا الہ پڑھتا ہے تو لا الہ پڑھنے کو یوں نبھاتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر رخ اس بات کا شاہد ہے کہ اس کا تعلق واقعی اللہ سے ہے، اور یہ واقعی توحید کا علم بردار ہے. توحید تو میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ بھی بیان کرتے ہیں. موحد تو مجھے بھی کہا جاتا ہے، موحد آپ کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو موحد ہے اس کا انداز زندگی اس انسان جیسا ہونا چاہیے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی تعریف اور توصیف کی اور خود کو ان کے ساتھ متعلق کرنے میں فخر محسوس کیا اور بتلایا کہ فخر کس شخصیت سے تعلق کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے. اللہ نے اس کے دل میں، اس کے ذہن میں توحید کو اس انداز سے داخل کیا کہ اس نے اس سے تعلق پیدا کر کے تعلق کو نبھا کے دکھایا، اور اس طرح کہ اللہ نے جتنا وقار، شخصیت اور مقام ان کو دیا، اگر کسی اور شخصیت کے نصیب میں ہوا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے مراد و مقصود ان کا تقابلی جائزہ نہیں، لیکن ایک حقیقت بیان کرنا ہے. انبیاء اور رسول اللہ کے نزدیک سبھی اعلیٰ و بالا ہیں. قرآن کہتا ہے کہ انبیاء اور رسول اللہ میں کوئی فرق اور کوئی امتیاز نہیں بحیثیت رسول اور نبی، لیکن کردار نبھانے میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ اللہ کا محبوب جب توحید کو لوگوں میں بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ سوچ، وہ تصور جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا، وانذر عشیرتک الاقربین، لوگوں کو کہنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہو، لوگوں کے سامنے توحید بیان کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں میں توحید بیان کرو، اور توحید بیان کرنے سے پہلے اپنے کردار سے بتاؤ کہ تم توحید پرست ہو، تم توحید کے علم بردار ہو، تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اور صرف کہتے نہیں بلکہ اس میں رنگ بھر کے دکھاتے ہو. ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، اور کس طرح؟ اپنے باپ کے پاس بیٹھے. اس شخصیت کا تذکرہ سننے اور کرنے سے پہلے اس شخصیت کے اس کردار کو پیش رکھنا ہے جو کردار سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا ہے، اور پھر اس کردار کے ادا کرنے پہ اللہ نے جس مقام پہ اس کو کھڑا کیا ہے
اس کی طرف دیکھنا ہے، اور پھر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ جو انسان اللہ سے تعلق یوں پیدا کرتا ہے جیسے انہوں نے کیا، وہ انسان وہ مرتبہ اعلیٰ و بالا پا سکتا ہے جیسا انہوں نے پایا، سوائے نبوت اور رسالت کے۔ اپنے باپ کو آواز دی، پاس بیٹھے اور کہنے لگے یا اباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، بابا یہ کیا میں دیکھتا ہوں؟ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو سنتا بھی نہیں، جو دیکھتا بھی نہیں، جو تیرے کام بھی نہیں آ سکتا۔ عقل اور شعور کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے، اور یہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ تو اپنی تخلیق میں تمہارے ہاتھ کے محتاج ہیں۔ ان بتوں کو تو نے اپنے ہاتھ سے گھڑا ہے، ان کو تم نے تراشا ہے، جو تیرے محتاج تھے۔ عجب بات ہے بابا کہ تراشے جانے کے بعد وہ تیرے محتاج تیرے حاجت روا بن گئے۔ سوچو تو صحیح، غور تو کرو۔ یہ سوچنے سمجھنے والی بات صرف ان کے لیے نہیں، اللہ نے قرآن میں کیوں بتلائی ہے؟ ہم بھی سوچیں کہ جن کی پرستش ہم کرتے ہیں، جن کی عبادت ہم کرتے ہیں، جن کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ان لوگوں کا اور ان لوگوں کا تعلق کیا ہے؟ نظریات کا، عقائد کا، سوچ کا، فکر کا، تو پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ اور یہ بابا تو نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، سنتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، اور تیرے کسی کام بھی نہیں آتے۔ کن کی عبادت کرتے ہو؟ تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ادراک نہیں کہ تم انتہا درجے کی غلطی پہ ہو؟ انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس وہ علم آیا ہے بابا جو تیرے پاس نہیں ہے۔ فتبعنی اہدک صراطا سویا، کیا کر رہے ہو؟ کہاں ٹکرے مار رہے ہو؟ میری مانو، میری سنو، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو بابا تیرے پاس نہیں۔ میری اتباع کرو، میں تجھے وہ راستہ بتلاؤں گا جو راستہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیا کرتے ہو؟ ان کے سامنے جھکنا، ان کی عبادت، ان کو مشکل کشا، ان کو حاجت روا، عقل بھی انکار کرتی ہے، فکر بھی ابا کرتی ہے، اور اگر تو اپنے اندر جھانکے تو تیرا ضمیر بھی انکار کرے گا۔ عجب انسان ہو، عجب صاحب شعور ہو، عجب فہم و فراست کے مالک ہو، کس کو مشکل کشا کہتے ہو؟ کس کو حاجت روا کہتے ہو؟ یہ ان کی عبادت نہیں جن کو تم بزرگ سمجھ کے ان کی شکل کے بت تراشتے ہو، ان کی نہیں، یہ اصل میں عبادت شیطان کی ہے۔ انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ کی توحید جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور جس طرح قوم کا مقابلہ کیا ہے، جس طرح قوم سے مناظرہ کیا ہے، جس طرح قوم سے جنگ و جدل کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے کیا۔
باپ کو کہا میں پریشان ہوں، مجھے دکھ ہے، تکلیف ہے مجھے کہ تو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں کہ بابا نا، اور مجھے علم ہے اس کا انجام کیا ہے۔ کائنات کا تخلیق کار ایک رب ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی خالق، وہی مالک، وہی بگڑی سنوارنے والا، وہی بنانے والا، وہی بگاڑنے والا ہے۔ تمام کائنات کی طاقتیں اس کے اختیار میں ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ ابراہیم علیہ السلام واز کرتے ہیں، باپ سنتا ہے۔ جب واز ختم ہوا، کالا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم اب دین تو مجھے سکھائے گا، کیا شرک ہے، کیا توحید ہے، کس کی عبادت کرنی ہے، کس کی عبادت نہیں کرنی، کون معبود ہے، کون عابد ہے، اب یہ تو بتلائے گا ہمیں، نہ مجھے پتا نہ میرے آبا و اجداد کو۔ تو نیا دین لے کے آ گیا ہے اور خود کو اس مقام پہ سمجھتا ہے کہ تو میری رہنمائی کرے۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، جو تو بیان کرتا ہے میں تجھے وارننگ دیتا ہوں کہ دوبارہ اس واز کا نام نہیں لینا، دوبارہ یہ تبلیغ نہیں کرنی، دوبارہ نہیں کہنا کہ کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، کائنات کا مشکل کشا ایک ہے، کائنات کا حاجت روا ایک ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو مشکل کشا کہتے ہو، جس کو حاجت روا کہتے ہو، یہ اپنی تخلیق میں تیرا محتاج تھا، تو زیادہ جانتا ہے۔ خبردار، لَأَرْجُمَنَّكَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے، عقل شعور کی بات کی، باپ سے جہنم سے بچنے کی درخواست کی، دل دکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا آج کے بعد یہ نہیں، لَأَرْجُمَنَّكَ، اگر تو نے یہ کہا نا کہ یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، تو میں پتھر مار مار کے تجھے سنگسار کر دوں گا، بلکہ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، میں تیرا وجود ہی گوارا نہیں کرتا، نکل جاؤ یہاں سے، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، عرصہ دراز کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ اس انسان کو کہا جا رہا ہے جو انسان اللہ کی پہچان کروا رہا ہے، اور اللہ کی پہچان لوگوں کو کروانے سے پہلے اپنے بابا کے ضمیر پہ دستک دیتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور ہونا کیا چاہیے۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، کیا جن کے لیے ہم نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جن میں وہ اوصاف ہم داخل کرتے ہیں جو خالق و مالک میں ہیں، کیا وہ بھی اسی مقام پہ تو نہیں جس مقام پہ ابراہیم کے باپ کا معبود تھا؟ تو نے خود تراشا ہے، یہ تو اپنے وجود کو قائم رکھنے کا، اس کی حفاظت کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، وہ بھی تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ کس کو مانتے ہو؟ یہ کوئی بات ٹھیک نہیں بابا۔ باپ نے جھڑکیاں دی اور وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا کہہ کے اپنے بیٹے کو رد دیا، تو موحد، توحید کا علمبردار، توحید کا پرستار، توحید سے تعلق رکھنے والا باپ کی اس جھڑکی سے مرعوب نہیں ہوا، بلکہ وہ بیٹھ کے سوچتا ہے
کہ اب کیا کروں؟ باپ تو نہیں مانتا، گھر والے نہیں مانتے، تو کیا چھوڑ دوں؟ نہیں، بلکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، اس نے کہا اب مجھے قوم کو کہنا چاہیے، قوم کو سمجھانا چاہیے. اور وہاں قوم کس شرک میں مبتلا تھی؟ کوئی ستاروں کی پرستش کرتا تھا، کوئی چاند کی پرستش کرتا تھا، کوئی سورج کی پرستش کرتا تھا، کوئی باپ کی طرح بتوں کی پرستش کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی اس سوچ، اس فکر کو اور اس انداز سے دین پیش کرنے کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ دلیلیں تھیں جو ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے دی تھی. فلما جن علیہ اللیل، اللہ نے کہا ابراہیم اگر تیرا باپ بھاگی ہے توحید کا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو گھر میں بیٹھے رہنے والی بات نہیں ہے، بازار میں نکلو، قوم کے پاس جاؤ، دلالت سے سمجھاؤ. تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے معبود کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ان کو یہ بتلانا ہے کہ تمہارا تعلق جن معبودان باطل سے ہے ان کے پلے ہی کچھ نہیں، یہ نہیں معبود، معبود کوئی اور ہے. یہ سمجھانا کیسے ہے؟ اللہ کیوں کر سمجھاؤں؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہ القاء کیا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی. ستارہ پرستوں میں چلے گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، آج ستارہ چمک دھمک رہا ہے، یہ منتظر ہے کہ وہ پورے جمال سے سامنے آئے تاکہ سجدہ ریزی کی جائے. ھذا ربی، اور کمال ہے اس کا، اتنا تابندہ، اتنا روشن، سبحان اللہ، یہی معبود ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے فلما افلت، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، کہتے ہیں لا احب الآفلین. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ معبود کیسے ہے؟ اندازہ فرمائے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، ہماری رہنمائی کس طرح کی کہ توحید سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اور توحید کو بیان کیسے کرنی چاہیے. لا احب الآفلین، عجیب بات ہے. یہ طلوع ہوا، اس کے ہم منتظر تھے کہ ہمارا رب نقاب کشائی کرے، ہم اپنے معبود کو دیکھیں، اپنے رب کو دیکھیں. یہ ہمارا رب طلوع ہوا، اس نے جوانی پکڑی، روشن ہوا، منور ہوا. پھر کیا ہوا؟ یہ جھکنا شروع ہوا اور آخر یہ غروب ہو گیا. لا احب الآفلین. یہ اللہ کیسا ہے کہ جو پیدا ہوا، یہ اللہ کیسا ہے جو جوان ہوا، یہ اللہ کیسا ہے پھر بوڑھا ہوا، یہ کیسا رب ہے کہ پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، غروب ہو گیا. لا احب الآفلین. پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو 4 چاند لگ گئے ان کی خوشی میں، چہرے تمتما اٹھے، خوشی کا اظہار کیا، ایک دوسرے سے کانا پھوسی کی کہ دیکھو جو تمام لوگوں کے معبودوں کو چیلنج کرتا تھا مجبور ہو گیا وہ ہمارے معبود کو معبود ماننے کے لیے. ان کو یہ علم نہیں تھا. فلما افلت قال لا احب الآفلین. کہا نہیں، مجھے بھول ہو گئی ہے، یہ تو غروب ہو گیا ہے. اس کے اختیار میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا نہیں، اور جو اپنی جوانی محفوظ نہیں رکھ سکتا وہ میری حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟
ابراہیم علیہ السلام کی یہ وہ تلوار تھی، یہ وہ ضرب تھی جس نے ستارہ پرستوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ سوچنے والی بات ہے، بات تو ابراہیم کی سچ ہے، کو طاقت تو وہ دے سکتا ہے، سہارا تو وہ دے سکتا ہے جو ہر وقت قائم اور دائم رہے۔ جو خود ہی سہارے کا محتاج ہے وہ کسی کا سہارا کس طرح بن سکتا ہے؟ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے، اور یہ اللہ نے انداز کیوں سکھایا کہ مار کھانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ایسے دلائل تیرے ہاتھ میں دوں گا کہ ان کی عقل اور شعور اس کو قبول کرے گا۔ اگر یہ اعلان نہیں کریں گے تو ضمیر ضرور ان کی رہنمائی کرے گا کہ ابراہیم سچ کہتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، ان کو چھوڑا، 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا، چاند کے پرستاروں میں، اس کی عبادت کرنے والوں میں، اس کے سامنے سر جھکانے والوں میں بیٹھے تھے۔ جب وہ بلند ہوا تو کہنے لگے کیا بات ہے، ھذا ربی، اس نے تاریک رات کا پردہ چاک کر دیا، روشنی کر دی، منور کر دیا زمانے کو، اور جس نے سارے زمانے کو منور کر دیا ہے، روشن کر دیا ہے، اس سے امید وابستہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہماری عاقبت کو بھی اچھا بنا سکے۔ اس کی عبادت کی ضرورت ہے، عبادت نہیں کی، معاملہ چل رہا ہے، اور ہر پرستش کرنے والا، ستارے کی پرستش کرنے والا چڑھتے کو کرتا ہے، غروب ہونے کو سجدہ کرتا ہے، وہ بھی یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چاند پرست بڑے خوش ہوئے، کیوں؟ پہلے تو یہ ستارہ پرستوں سے بات کر چکے تھے، لیکن ستارہ پرستوں نے اس کو باہر نہیں نکالا کہ کس انداز سے، کس دلیل سے ابراہیم نے ہمارے معبودوں کی نفی کی ہے، اور کس طرح اس کی بات ہمارے دل و دماغ میں اثر کری۔ یہ بھی ہیں، خوش ہیں، لیکن ہوا وہی، فلما افلت، جب وہ غروب ہوا کہنے لگے لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ اور یہ کیا ہے؟ اور اس کی طاقت، اس کی توانائی، اس کی قوت، اس کی معبودیت، اس کی الوہیت کہاں گئی؟ اس کی قبر ٹوٹ گئی، اس کا روشن چہرہ، روشنی چھن گئی، اس کا قیام ختم ہوا، اس کا زوال شروع ہوا، زوال کے بعد زوال ہی آتا گیا، یہاں تک کہ یہ غروب ہو گیا۔ لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر اللہ نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ کیسے لوگ ہو تم؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیوں کر معبود ہے؟ یہ کیوں کر رب ہے؟ کس طرح مانے اس کو؟ کیوں سجدہ ریزی کریں اس کے سامنے؟ یہ نہیں صحیح، میں نہیں مانتا۔ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کانٹا ڈال دیا۔ پھر ایک دن سورج پرستوں کے پاس آئے جو اس کے چڑھنے پہ سجدہ ریز ہو رہے تھے، آئے، سورج بلند ہوا، کہنے لگے ھذا ربی، ھذا اکبر۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے رات کی تاریکی کو منور کیا، اس نے ساری زمین کو منور کر دیا، یہاں تک کہ کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سب منور۔ جس نے اتنی روشنی پیدا کی، جس میں اتنی طاقت ہے، جس کی جوانی نے اندھیرے کو پہاڑ کر دیا، وہی رب کہلوانے کا حقدار ہے، ھذا ربی۔ اور دوسری یہ ہے کہ ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، کیا ساری کائنات کو روشن کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں
فلما افالت، جب وہ بھی غروب ہوا تو کہنے لگا اے میری قوم، جس شرک میں تم مبتلا ہو وہ میں نہیں کر سکتا۔ کیا بات ہے ابراہیم؟ کہا میں اس کو رب مانتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب نہیں، ستارے کا بھی رب ہے، چاند کا بھی رب ہے، سورج کا بھی رب ہے۔ ان میں جتنی طاقت دی اس نے، اس طاقت کے مطابق انہوں نے زمانے کو روشن کیا، اور جب وہ طاقت ختم ہو گئی، ان کی جوانی ختم ہو گئی، ان کا عروج ختم ہو گیا، ان کی تمازت ختم ہو گئی، ان کی نورانیت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ان پہ زوال آ گیا۔ جس نے ان کو زوال دیا ہے ابراہیم اس کو خدا مانتا ہے۔ اپنے دلوں میں سوچنے لگے بات تو ٹھیک ہے، ابراہیم کہتا تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے مشرک مانتا نہیں ہے، دلائل کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، دلائل کا مقابلہ نہیں کرتا، دلیل کے سامنے دلیل سے توڑ نہیں کرتا، خاموشی اختیار کرتا ہے یا ہاتھ میں تلوار پکڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام لوگوں کو تبلیغ کی، ان کو توحید بتلائی، توحید کی طرف دعوت دی، ان کو شرک بتلایا، شرک کا گناہ بتلایا، شرک کی بنا پہ اللہ کے عطاب کی طرف توجہ دی، اور یہ کہا کہ اگر ان کو معبود مانتے رہے، اگر رب کو چھوڑ دیا تو پھر تم اس جہنم کے سپرد ہو جاؤ گے جو اللہ نے باغیوں کے لیے بڑکائی ہوئی ہے۔ ان کو تبلیغ کی، پہلے باپ کو تبلیغ کی جو ہم نہیں کرتے، پھر قوم کے ہر سوچ اور فکر رکھنے والے جماعت اور قوم کے پاس گئے۔ اب ایک قوم رہ گئی، بت پرست قوم، اور یہ بت پرست اکٹھے بت پرستی کرتے ہیں جن کا باپ بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی مجلس اور محفل میں پہنچے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ کہنے لگے یہ کیا ہے بابا، اس کے سامنے اتکاف بیٹھے ہوئے ہو، اے میری قوم اس کے سامنے اتکاف بیٹھے ہوئے ہو۔ قَالُوا وَجَدْنَا آبَانَا لَهَا عَابِدِينَ، جب کہا نا یہ کیا ہے، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، دلیل دو، اس کا سبب کیا ہے کہ تم ان کے سامنے اتکاف بیٹھتے ہو، ان کے سامنے جھکتے ہو، ان کو اپنا معبود کہتے ہو، دلیل دو اس کی، کس بنا پہ؟ اور یہ بت تو میرا باپ تراشتا ہے، اگر میرا باپ نہ ہو تو تمہارا الہ نہیں ہوتا، باپ میرا نہ ہو تمہارا الہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے معبود، تمہارا الہ، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا میرا باپ تراشتا ہے، اس کی ناک میرا باپ بناتا ہے، اس کی آنکھ میرا باپ بناتا ہے، بازو میرا باپ بناتا ہے، اس کی ٹانگیں میرا باپ بناتا ہے، اور یہ سب کچھ تو میرے باپ نے بنایا ہوا ہے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبانا لها عابدين۔ کہنے لگے ابراہیم دلیل کی ضرورت نہیں، کیوں تجھے بتائیں، کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، بس ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم اس دین پہ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کو بھی مکہ کے کافروں نے یہی کہا تھا، ہم تو اس پہ چلیں گے، ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ فرمایا چاہے قرآن، چاہے تمہارے ماں باپ کو نہ عقل تھی نہ شعور تھی، تم نے انہی کی بات ماننی ہے اور محمد کے ایسے دلائل کو پس پوچھ ڈال دینا ہے۔ جواب دو اس کا، اگر نہیں تو صرف یہی، وہ بھی کہتے ہیں ابراہیم دلیلیں ہمارے پاس نہیں ہے،
کس طرح تجھے سمجھائیں، کس طرح تجھے بتلائیں کہ یہ بھی معبود ہیں، یہ بھی اللہ ہی ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا تم بہت جاہل لوگ ہو، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے بڑے پریشان ہوئے، جس طرح کسی کو بجلی کا کرنٹ لگتا ہے تو وہ تڑپتا ہے نا، اس طرح تڑپ کے ابراہیم کو کہتے ہیں ابراہیم یہ کیا کہہ رہے ہو، صحیح بات کہہ رہے ہو یا ویسے مذاقن کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، مذاق کی بات نہیں، رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا ہے، جن کو تم مانتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہو، ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ باپ کو کہا تراش تو تم ہو، جھکتے بھی اس کے سامنے ہو، اور یہ تیرا معبود حاجت مند تھا اپنے وجود کے لیے، تو حاجت روا ہوا اس کا، اپنے وجود کی تخلیق میں یہ تیرا محتاج تھا۔ قوم کو بھی کہا سب پاگل ہو گئے ہو، عقل شعور نہیں، فہم و فراست نہیں، اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ میں نے جو عرض کیا نا اپنے سامنے وہ رکھنا ہے، جس توحید کا مالک ابراہیم ہے اور جس توحید کی بنیاد پہ اللہ وہ مقام دیتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا، ویسی توحید بنے گی تو ہم بھی اسی مقام پہ کھڑا ہوں گے جس مقام پہ اللہ نے اپنے محبوب لوگوں کو کھڑا کیا، سوائے نبی اور سوائے رسول کے۔ اللہ کے محبوب ابراہیم کہتے ہو یار تم کرتے کیا ہو، تمہاری عقل کہاں چلے گئی ہے، سمجھ نہیں آتی کن کی عبادت کرتے ہو۔ میں نے اس کیا تھا نا کہ جو بت تراشے تھے آزر نے، وہ ذہنی تراشیدہ نہیں تھے، بلکہ ان کا ایک وجود تھا، ان کی ایک ذات تھی۔ وہ پہلے دور کے انبیاء اولیاء اللہ کے محبوب تھے، جن کی شکل اور صورت ان بتوں کو دی جاتی۔ فرمایا نہیں نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ عقل نہیں مانتی، یہ شعور نہیں مانتا، یہ فہم نہیں مانتی، کس طرح کی باتیں کرتے ہو، عجیب آدمی ہو۔ کون کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کو؟ اپنی قوم کو۔ کس بنا پہ؟ کہ یہ تو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اور پھر ان کے سامنے سجدہ ریزی بھی کرتے ہو۔ وہ تو فرمائیں کیا ہماری زندگی بھی یہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام والی زندگی ہے؟ سوچیں اپنی زندگی کے اس کردار کے رخ پہ، جس رخ سے ہٹانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور جس نے جو کردار ادا کیا توحید کی ادائیگی میں، توحید کو پھیلانے میں، اللہ نے وہی مقام اور مرتبہ دیے سے۔ رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہے، کردار کے لحاظ سے اعلیٰ و بالا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو بھی کہا، باپ کو کہا، ستارہ پرستوں کے پاس گئے، چاند پرستوں کے پاس گئے، سورج پرستوں کے پاس گئے، ان بت پرستوں کے پاس ہے، کہنے لگے ابراہیم اپنی زبان کو لگام دو، خبردار ہم یہ دوبارہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے کہا اچھا واز تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، تبلیغ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، دلائل تمہاری سمجھ میں نہیں آئے، تو پھر اب اس طرح سمجھاؤں گا کہ تم واقعی سمجھ جاؤ گے ان کی حیثیت کو، ان کی شخصیت کو، ان کے مرتبہ اور مقام کو،
سمجھ جاؤ گے، بتاؤں گا تمہیں۔ چند دن بعد میلہ آیا، میلے میں وہی عیش و طرب، اچھلنا کودنا، گانے گانا، بھاگ دوڑ، کبڈی، سب کچھ۔ ابراہیم تمہیں دکھائیں کہ ان کی عظمت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نہیں، میں بیمار ہوں۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے غلط کہا تھا۔ نہیں، غلط نہیں کہا تھا، یہ سچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بیمار تھے کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے، ان کا حشر کیا ہوگا، ان قیامت کے دن ان کو کس آگ میں ڈالا جائے گا۔ یہ پریشانی ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیماری تھی۔ جو تم چلے گئے، یہ میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، تو وہ ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ فجعلہم جذاذا، قرآن کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، کسی کے کان، کسی کی ناک، ان کو خوب تباہ و برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹکڑے جزازن، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان کے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کر کے تو بڑے پرسکون اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر توحید کا علم بردار توحید بیان کرتے ہوئے گھبراتا ہے، شرماتا ہے، کامتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے وہ توحید کا علم بردار نہیں ہے۔ توحید کا علم بردار نہیں گھبراتا، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ قوم سے ڈرتا ہے، نہ طاقت سے ڈرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی ایک طاقت ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پرسکون لیٹے ہوئے ہیں، اور ہر موحد اسی مقام پہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، توحید کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اگر ایسے یا اس سے بڑھ کے کہیں نظر آتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی صورت میں۔ چچا آئے، توحید پرست کیسا ہوتا ہے، توحید والا کیسا ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا کیسا ہوتا ہے۔ چچا کہتے ہیں بیٹے اب بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے چچا؟ کہ لگا قوم میرے پاس آئی ہے، وہ کہتی ہے دیکھو یہ کہے نا میرا اللہ عبادت کے لائق ہے تو کہے، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ یہ کہتا ہے لا الہ، تمہارے معبود نہیں، تمہارے مشکل کشا، تمہارے عادت با، ان کی کوئی حیثیت نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس کو کہو یہ کیوں کہتا ہے؟ بڑا عرصہ ہم نے برداشت کیا ہے ابو طالب، اب برداشت نہیں ہوتا۔ ابو طالب پریشان ہوئے تو پھر کہنے لگے پھر یہ ہے کہ ہمارے اور محمد کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم اسے سمجھا لیں گے۔ ابو طالب نبی کائنات ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے بیٹا ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے، میری درخواست مان لو کہ اپنے واز میں تھوڑی سی نرمی کر لو۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کہتا ہے واز میں نرمی کر لو، کیا یعنی توحید میں نرمی کر لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مال و زر سے لاد دیتے ہیں۔ اور میں چچا کیا باتیں کرتے ہو، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ کام کرنا ہے، میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور توحید کا نمبردار جب توحید بیان کرتا ہے کائنات کی تمام طاقتیں زیر ہو جاتی ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت توانائی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس سے اپنے دل میں خوف اور ڈر پیدا کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام آرام سے آئے، اندر جھانکے تو جھانکنے والے کو بخار چڑھ جاتا ہے۔
اور کیا ہوا ہے؟ آگے قدم نہیں لے جاتے. کہنے لگا آگے قدم کیسے جائیں، ہم لٹ گئے ہیں. اور کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ہمارے معبودوں کا تو کسی نے تھے کر دیا ہے، بچا ہی کوئی نہیں. اچھا یہ کون ہو سکتا ہے؟ قالوا سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. قوم کہنے لگی ہاں ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا نا، پہلے باپ کو تبلیغ کی، پھر ستارہ پرستوں کو، پھر چاند پرستوں کو، پھر سورج پرستوں کو، پھر بت پرستوں کو، سب کو ابراہیم علیہ السلام نے واعظ اور تبلیغ کی. سب کو بتلایا کہ اللہ ایک ہے. اب سب کو علم ہے. ابراہیم فاتو بہی علی اعین الناس، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ. لعلہم یشہدون، وہ اعتراف کرے اور جو عبرت ناک اس کو سزا دی جائے گی، لوگ اس پہ گواہ بنے. آنے والا کوئی اتنی جرت نہ کر سکے کہ ہمارے معبودوں کو اس طرح تاؤ تیک کرے، ٹکڑے اڑا دے ہمارے معبودوں. لوگ کیا کون رہا ہے؟ عبادت کرنے والے. تو مدد کس کی کرنی ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. ہائے ہائے، اللہ کی قسم یہ کمزوری ہے اور قیامت تک مشرکوں میں یہ کمزوری قائم رہے گی. جتنے بڑے سے بڑا ولی ہے، جتنا بڑا سے بڑا اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے، اتنا ہی وہ توحید پرست ہوتا ہے، توحید کا علم بردار ہوتا ہے. یہ قبریں بنا کے ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، جو روکتے ہیں ان کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. ان سے کہو کہ اگر تم اجازت دو تو تمہارا سب سے بڑا طاقتور جو معبود ہے نا، جس کی عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں روک لیتا ہے. اور کسی مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والے کو کیا روکنا ہے؟ عراق میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے لمبے چوڑے، انہوں نے مزاروں کو اڑا کے رکھ دیا. کسی نے انہیں کا کچھ نہیں بگاڑا اور کچھ نہیں بگڑتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے جو اللہ قرآن کی معرفت ہمیں دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، طاقت صرف رب کی. کہا چل ابراہیم، بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام چلو کیا ہوا ہے؟ کہا انتا، تو وہ آدمی ہے جس نے ہمارے معبودوں سے یہ کیا ہے. انتا فالتا، تو نے یہ کیا ہے. آلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ. اور ہوا کیا ہے؟ اور کہنے لگے ان کا چھوڑا تو نے کیا ہے؟ معبودوں کا، مشکل کشاؤں کا، حاجت رواؤں کا، جن کی عبادت کرتے ہو، کیا ہوا انہیں؟ کہنے لگے بڑا سمجھدار بنتا ہے تو، چلنا ذرا. چلو اندر گئے. ابراہیم علیہ السلام کا دل تو بلیوں اچھل رہا تھا. یہ دیکھ، آنتا کلتا آنتا فالتا بیالہتنا یا ابراہیم. کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے اس بڑے نے کیا. دیکھتے نہیں ہو اس کی آنکھوں میں سرخی ہے، کتنا غصہ ہو جایا ہوا ہے، کلہاڑا اس نے اپنے کندھے پہ رکھا ہوا ہے، تو اس نے کیا ہے. تھوڑے سے پریشان. کہنے اچھا اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، چور چوری کر کے مانتا نہیں ہے، اس نے سارے تمہارے معبود کھڑکا دیے ہیں، اسے نہیں ماننا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ. کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، سر تو موجود ہے نا، زبان تو موجود ہے نا، منہ تو موجود ہے نا. فَاسْأَلُوهُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نے تلوار کا یہ وار کیا، ان کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا تو سر جھکا لیے. قرآن کہتے ہیں سر جھکا لیے. لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ. پہلے کیا کرتے تھے؟ یہ ہمارے معبودوں سے کسی نے کیا کیا ہے. اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، وہ ظالم ہے.
اب سر جھکا لیے. جب ابراہیم کی دلیل کے ہتھوڑے نے بتوں کے بعد ان کے بھی سر کو کچلا تو اب ان کو ہوش آیا. کہنے لگے ہو ظالم تو تم ہی ہو, ابراہیم تو سچ کہہ رہا ہے. لیکن شرک ہے, مشرک کبھی شرک سے باز نہیں آ سکتا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والا قرآن کہتا ہے کہ مشرک شرک سے باز نہیں آ سکتا الا ماشاء اللہ. اور جب تک وہ شرک پہ جمع رہتا ابراہیم نے آخری ظالم نہیں, تم ظالم ہو. ایک رب کو چھوڑ کے, ایک مشکل کشا کو چھوڑ کے, ایک حاجت روا کو چھوڑ کے, ایک خالق کو چھوڑ کے, ایک مالک کو چھوڑ کے 20 کے سامنے جھکتے ہو. تو پھر کیا ہم بھی غلط ہوئے نہیں. ہر رکوع آگ میں جلا دو, فانظروا آلہتکم, اپنے مشکل کشوں کی مشکل حل کرو, اپنے حاجت رواؤں کی حاجت پوری کرو, اپنے معبودوں کی مدد کرو. قرآن ہے, میں اپنے پاس نہیں کہتا, قرآن ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی, اور لوگ, ہر آدمی, ہر عورت ایندھن لا رہی ہے. یہاں تک علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ کوئی وہ عورتیں جو بہت بیمار تھی, وہ کہتی اللہ ہماری بیماری کو دور کر دے, ابراہیم کو جلانے کے لیے ہم لکڑیاں لائیں گے. بہت بڑا ڈھیر لگا دیا. ابراہیم فرمایا کرو جو تم کرنا چاہتے. او توحید کا علم بردار, تم ایک مشرک کے سامنے کھل کے بات نہیں کرتے. اصل توحید پر ساری قوم سے ٹکرا جاتا ہے, اس کے دل میں خوف نہیں آتا کسی کا. اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں دوسرے کا خوف سما ہی نہیں سکتا. کیسے پھینکے اس کو اتنا ایندھن کا ڈھیر؟ منجنیق لائے, بنائی, اچھالا ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے. کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب اچھالا فضا میں اچھلے, کہا میرے لیے اللہ کافی ہے, وہی میرا ضامن ہے. علامہ ابن کثیر نے روایت کی حیثیت کوئی نہیں, یہ صرف ہمارے سلف نے لکھا ہے کہ جبریل آئے, کہنے لگے ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ علامہ ابن کثیر نے اس تفسیر کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ساری لکھی جانے والی تفسیریں اس سے مدد لیتی ہیں. ابراہیم کوئی حاجت ہے؟ فرمایا ہاں, لیکن تجھ سے نہیں, حاجت روا سے ہے. ابراہیم علیہ السلام جبریل خود ہی آیا تھا؟ نہیں, جب تک اللہ نہ بھیجے جبریل نہیں آتا. اللہ کے نبیوں کو پتہ ہے, لیکن ارشاد میں جبریل ہٹ جاؤ راستے سے, تیری مدد کی ضرورت نہیں, تجھ سے حاجت طلب نہیں کرتا, جس سے حاجت طلب کرتا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. 40 دن تک ایک روایت میں, 50 دن تک ایک روایت میں آگ جلتی رہی, اتنا ایندھن اکٹھا کیا تھا, اور آسمان سے باتیں کرتے اس کے شعلے بھڑکتی ہے آگ, آگ کی تمازت کا خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے, آسمان تک شعلے جاتے ہیں. تماشبین تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں ابراہیم کے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے کہ نہیں, آواز نہیں آئی. سمجھا کہ اتنی جلدی جل گیا ہے بیچارہ. بیٹھے رہے جب تک یہ آگ بجھی نہیں. 40 دن یا 50 دن
آگ بجھ گئی. ابراہیم کا بت پرست تھا. ابراہیم کو کہا میں نے فاہجرنی ملیا, چلے جاؤ میرے سامنے سے, اور ایسا دراز تک میرے سامنے رہا. آگ تھا نا, پریشان تھا, رنگت اڑی ہوئی تھی, آواز کانپتی تھی. انجام بیٹے کا دیکھنے کے لیے بھی کھڑا تھا اور بھی لوگ کھڑے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب آگ بجھی تو انگاروں سے کھڑے ہوئے اس طرح جیسے بادل سے 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے. چمکتا ہوا ابراہیم کا چہرہ, اس اللہ کے محبوب کا چہرہ دیکھا. معبود تلاش کرنے والا, بت بنانے والا, ان کے سامنے جھکنے والا. جس طرح ہم قبریں بنانے والے ہیں اور قبر میں داخل ہو جانے کے بعد اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں, بتوں کو سجدہ کرنے والے, آسمان کے سورج کو سجدہ کرنے والے, تاروں کو سجدہ کرنے والے, چاند کو سجدہ کرنے والے, سب ابراہیم کا تماشا دیکھتے ہیں. جب ابراہیم اٹھا تو پریشان اور بے قرار ہوا باپ, یا ابراہیم انت ربوں کا کبیر کریم, ابراہیم تیرے رب کا جواب ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ جو اللہ اس کو دیتا ہے جو اصل توحید کا علمبردار ہوتا ہے. جو ہماری جیسی توحید کا علمبردار ہوتا ہے نا, بزدل بگوڑا مشرک کے سامنے بات ہی نہیں کرتا, اس کی توحید کو اللہ قبول نہیں کرتے. توحید اس کو قبول کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی توحید ہے. اور جو ایسا توحید پرست ہے, اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کے دل میں غیر کا خوف آ ہی نہیں سکتا. وہ اور اس کا رب, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی یہ شخصیت, ابراہیم علیہ السلام کی یہ مرتبہ, اور مزید اللہ نے جس عظمت سے نوازا, انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے